بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 93 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے قاسم کے لیے تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی کیفیت القسمت۔ قال وینبغی للقاسم ان یصور ما یقسمہ لیمکنہ حفظہ ویعدلہ، یعنی یسویہ علی سہام القسمت، ویروی یعزلہ ان یقطعہ بالقسمت عن غیرہ، ویزرعہ لیعرف قدرہ، ویقوم البناء لحاجته إليه في الآخرة، ويفرد كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق، فتنقطع المنازعة ويتحقق معنى القسمة على التمام۔ ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا، ثم يخرج القرعة، فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول، ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل فی کیفیت القسمت۔ فصل فی کیفیت القسمت، یہ فصل تقسیم کی کیفیت سے ہے۔ یہ فصل تقسیم کی کیفیت سے متعلق ہے۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا، وینبغی للقاسم، تقسیم کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان یصور، نقشہ بنا لے اس کا جس کو اس نے تقسیم کرنا ہے، تاکہ اس کے لیے اس کو یاد رکھنا ممکن ہو، ویعدلہ، اور اس تقسیم کے حصوں کو برابر کرے، ویروی، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ یعزلہ کا معنی یہ ہے کہ تقسیم میں ایک کے حصے کو دوسرے سے جدا کر لے، ویزرعہ، اور اس کی پیمائش کر لے تاکہ اس کی مقدار کو اس کی مقدار کو پہچان لے، ویقوم البناء، اور عمارت کی قیمت لگا دے، اس لیے کہ بعد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہر حصے کو اس کے راستے اور نالی کے ساتھ دوسرے سے جدا کر لے، تاکہ کسی ایک کے حصے کا حتی لا یکون لنصیب بعضهم، تاکہ کسی ایک کا دوسرے کے حصے کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے، فتنقطع المنازعۃ، لہذا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور پوری تقسیم کا معنی متحقق ہو جائے گا۔ ثم یلقب نصیبا بالاول، پھر ایک حصے کا نام اول رکھ دے، دوسرے حصے کا نام دوم رکھ دے، اور تیسرے حصے کا نام سوم رکھ دے۔ علی ھذا، اسی ترتیب پر وہ حصوں کے پہلے نام متعین کرے۔ ثم یخرج القرعۃ، پھر قرعہ نکالے، جس کا نام پہلے نکلے اس کو پہلا حصہ دے دے، فلہ السہم الاول، جس کا نام دوسرے نمبر پر نکلے اس کو دوسرا حصہ دے دے۔
گویا کہ اس طرح تقسیم کرے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ یہ فصل تقسیم کی کیفیت سے متعلق ہے۔ اس سے پچھلی فصل میں ہم نے کہ تقسیم کے جواز سے متعلق پڑھا تھا۔ تو یوں فرض کر لیا جائے کہ جو اس سے پہلی فصل تھی وہ موصوف تھی، یعنی جواز قسمت موصوف تھا، اور یہ کیفیت قسمت یہ صفت بن جائے گی۔ تو اس طرح کر کے ان دونوں فصلوں کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاسم کے لیے مناسب ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قاسم سے مراد یہاں وہ شخص ہوتا ہے جس کو قاضی علاقہ مقرر کرتا ہے۔ قاضی تو صرف عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ سناتا ہے، مثلا 4 بھائی احمد، حامد، محمود، حماد، یا 5واں بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو عبد الحمید، یہ 5 بھائی قاضی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، تو قاضی وہاں عدالت میں بیٹھ کر یا اپنی جگہ پہ بیٹھ کر فیصلہ تو سنا دے گا کہ ٹھیک ہے احمد کو اتنا حصہ ملے گا اور محمود کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، لیکن اب قاضی اٹھ کر خود تو نہیں ساتھ آئے گا کہ ان کے حصے مکان میں ہیں، زمینوں میں ہیں، تو قاضی خود وہاں جا کر تقسیم کرے، بلکہ میدان عمل میں فیلڈ میں کام کرنے کے لیے قاضی ایک قاسم مقرر کرتا ہے۔ تب یہ قاسم لوگوں کے ساتھ جا کر ان کی جگہیں، مکانات، چیزیں تقسیم کرواتا ہے۔ تو یہاں قاسم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ قاسم کے لیے مناسب یہ ہے ان یصور ما یقسمہ، ان یصور کہ وہ ایک نقشہ بنا لے کاغذ پہ اس کا جس کو اس نے تقسیم کرنا ہے۔ ایک زمین ہے، مثلا ایک کنال کا ایک پلاٹ ہے، یا فرض کریں ایک پلاٹ ہے جو 5 کنال پہ مشتمل ہے، تو 5 کنال کے پلاٹ کو اگر تقسیم کرنا ہے تو عملاً تقسیم کرنے سے پہلے اس قاسم کو چاہیے کہ وہ کاغذ پہ ایک نقشہ بنائے، جس نقشے میں وہ 5 پلاٹ یعنی اس 5 کنال کو 5 حصوں میں تقسیم کر لے۔ یہ کیوں کرے گا؟ لِيُمْكِنَهُ حِفْظُهُ، تاکہ اس کے لیے یاد رکھنا ممکن ہو۔ زبانی فرض کرے گا، ذہن میں سوچ کر جائے گا تو ممکن ہے چند دنوں کے بعد وہ چیز اس کی یادداشت سے نکل جائے، اس لیے کہ جدید تحقیق میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ انسانی حافظے میں جو کچھ اس نے سنا سوچا ہوتا ہے 48 گھنٹے تک اچھا محفوظ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے محو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہے وہ تقسیم کرنے والا بھول جائے کہ دائیں طرف والا حصہ کتنا تھا اور آخری والا حصہ کتنا تھا، تو اس کے لیے کاغذ پہ نقشہ بنانا مناسب ہے۔ اس کو چاہیے کہ کاغذ پہ نقشہ بنائے تاکہ وہ قاسم اس کو یاد رکھ سکے۔ اس کے بعد ہے وَيَعْدِلَهُ، جتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے ان حصوں کو برابر کر لے، یعنی اس یعدلہ کے 2 ترجمے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں یعنی یسویہ علی سہام القسمتی، حصوں کو برابر کر لے، یہ ایک ترجمہ ہوا یعدلہ کا۔ ویروا سے یعدلہ کا، ویروا سے یعدلہ کا دوسرا ترجمہ بتا رہے ہیں یعدلہ ای یقطعہ بالقسمت عن غیرہ،
ہر ایک حصے کو دوسرے سے الگ کر لے. کاٹ لے کا مطلب ہر حصے کو دوسرے سے الگ کر لے. تو یعدلہ کے دو معنی بیان کیے. کہ پہلے حصوں کو برابر کر لے، یعدلہ کا ایک مفہوم، اور دوسرا مفہوم یہ ہے یقطعہ، ایک کا حصہ دوسرے سے بالکل علیحدہ کر لے ہر اعتبار سے. اور تیسرا کام، پہلا کام تھا کہ قاضی نقشہ بنائے، دوسرا اس نقشے میں برابری کرے، تیسرا وَيَزْرَعَهُ، اس کی پیمائش کر لے، اس زمین کو ماپ لے. کیوں پیمائش کیوں کرے؟ لِيُعْرَفَ قَدْرُهُ یا لِيَعْرِفَ قَدْرَهُ، تاکہ اس کی مقدار کو معلوم کر سکے. اس کو معلوم تو ہو جو میں نے تقسیم کرنا ہے وہ ہے کتنا. جب مقدار معلوم ہوگی تو پھر اس کو حصوں پر تقسیم کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. اور چوتھی چیز وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ، اگر اس تقسیم ہونے والے پلاٹ پر کچھ عمارت بھی بنی ہوئی ہے تو اس عمارت کی قیمت بھی لگائے کہ یہ عمارت اس کی مالیت کتنی بنتی ہے. مثلا اوپر جو تعمیر ہوئی ہے اس تعمیر میں 5 بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے ہیں، ایک سین ہے، اس کے ساتھ ایک کچن ہے، اسی طرح بیت الخلاء بھی وہاں 2 بنے ہوئے ہیں. تو اس پلاٹ کے اوپر، اس زمین کے اوپر جو عمارت ہے اس کی بھی قیمت لگائے. لحاجتہ الیہ فی الآخرۃ، کیوں؟ اس لیے کہ کسی دوسرے معاملے میں آئندہ چل کر اس کی ضرورت پیش آئے گی. تو تعمیر کی قیمت پہلے سے لگا لے تاکہ تقسیم کے وقت پھر اس طرف متوجہ نہ ہونا پڑے کہ عین موقع پر جب تقسیم کی جا رہی ہو تو اس وقت پھر اس کی قیمت لگا کر اس کے بارے میں معلومات شروع کریں. یہ کام پہلے سے کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زمین ہوگی وہ تو گزوں کے اعتبار سے یا کسی اور طریقے سے تقسیم ہوگی، اور جو عمارت اور بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کی تقسیم کا طریقہ کار تو ایسا نہیں ہو سکتا. فی الآخرتی، علامہ عینی کے بقول اس لفظ کو آخرہ نہیں پڑھا جائے گا، آخرتی یعنی آخر الامر، آخر الامری کوئی دوسرا معاملہ، یعنی کسی دوسرے موقع پر اس کی ضرورت پیش آئے گی. وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيبٍ عَنِ الْبَاقِي بِطَرِيقِهِ وَشِرْبِهِ، اور اب جب اس نے یہ کام کر لیے، وَيُفْرِزَ كُلَّ نَصِيبٍ، اور جدا کرے اور جدا کر دے ہر حصے کو دوسرے حصے سے. کیسے؟ بِطَرِيقِهِ وَشِرْبِهِ، اس کو راستہ الگ کر کے دے، وَشِرْبِهِ اور پانی کی نالی وہ الگ کر دے. تو اب پانی کی نالی سے مراد اگر تو کھیت ہیں تو بڑا واضح ہے کہ اس کے کھیتوں کے اندر پانی جانے کے لیے الگ سے راستہ طے کر لے.
کہ اس کو پانی کہاں سے ملے گا۔ اس نقشے میں دیکھیں، یہ زمین ہے، اس کو ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ 5 کنال ہے۔ تو پہلے اس کو کاغذ کے نقشے پر قاسم تقسیم کر لے گا، چونکہ حصہ دار 5 ہیں، احمد، حماد، حامد، محمود، عبد الحمید، جو تقسیم کروانا چاہتے ہیں۔ تو جو ان کا پلاٹ ہوگا، جو زمین ہوگی، اس کو قاضی اس کو قاسم پہلے 5 حصوں میں تقسیم کر لے گا، کاغذ پر اس کا ایک نقشہ بنا لے گا اور اس کے 5 حصے بنائے گا۔ تو یہ حصہ نمبر 1، حصہ نمبر 2، حصہ نمبر 3، حصہ نمبر 4، حصہ نمبر 5۔ چونکہ یہ شرکاء ان سب نے برابر پیسے ڈالے تھے، مثلا 5 لاکھ روپیہ سب نے ڈالا تھا، 25 لاکھ روپیہ ڈال کر انہوں نے یہ ٹوٹل زمین خریدی تھی۔ تو اب یہ قاضی کے پاس آتے ہیں، قاضی ان کے حق میں فیصلہ سناتا ہے کہ ان کی زمین ان کے اندر تقسیم کر دی جائے، قاسم کو بھیجتا ہے۔ تو اب قاسم پہلے نقشہ بنائے گا، پہلے اس زمین کے حصے بنا لے گا۔ اب جب حصے بن جائیں گے تو ان میں اس نے گویا کہ ہر حصے کے لیے 2 چیزیں ضروری طور پہ علیحدہ کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر حصے والے کو اپنی زمین تک پہنچنے کے لیے راستہ ملے، دوسرا ہر ایک کی زمین ہو تو اس کو اپنی زمین کے لیے پانی بھی دستیاب ہو، پانی کی نالی مل جائے۔ تو اب قاسم نے یہی 2 کام کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہر ایک کا حصہ دوسرے سے بالکلیہ طور پہ جدا ہو جائے۔ اب راستہ اگر سڑک اس طرف سے جا رہی ہے تو پھر قاسم کو چاہیے کہ ہر ایک کا راستہ متعین کرے کہ حصہ نمبر 1 والے کو راستہ یہاں سے ملے گا، حصہ نمبر 2 والے کو یہاں سے ملے گا، حصہ نمبر 3 والے کو یہاں سے ملے گا، حصہ نمبر 4 والے کو یہاں سے، حصہ نمبر 5 والے کو یہاں سے، سب کا راستہ بھی الگ کرے اور ہر ایک کے لیے پانی کی نالی، ظاہر ہے یہ زمین ہے تو اس زمین کو پانی بھی چاہیے، تو ان کو پانی کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے لیے بھی قاضی کہے کہ جو حصہ نمبر 1 والا ہے اس کو پانی یہاں سے آ رہا ہے، یہ پانی، تو اس کو پانی یہاں یہ جو نالی آ رہی ہے یہاں سے ملے گا، اور اس دوسرے حصے والے کو پانی یہ نالی یہاں سے آ رہی ہے، اس نالی کے ذریعے یہاں سے ملے گا۔ اسی طرح تیسرے حصے والا، اس کو پانی یہ نالی جو آ رہی ہے اس کے ذریعے سے ملے گا، اگلے حصے والے کو یہ نالی یہاں سے آ رہی ہے ادھر سے، تو یہاں سے اس کو پانی ادھر سے ملے گا۔ یعنی ان کے حصے الگ الگ کر دے تاکہ کسی کے حصے کے اندر سے نہ دوسرے کی پانی کی نالی گزر رہی ہو، کسی کے حصے کے اندر سے نہ تو دوسرے کی پانی کی نالی گزرے اور نہ ہی دوسرے کا راستہ کسی کے حصے کے اندر سے گزرے۔ یعنی تقسیم میں یہ 2 چیزیں جب قاسم کر لے گا تو اب حقیقی طور پہ یہ تقسیم مکمل ہوگی۔ اگر وہ راستے اندر سے ہی چھوڑتا ہے، پانی کی نالیاں بھی اندر سے ہی چھوڑتا ہے کہ بھائی اس حصے والا یہاں سے پانی لے گا، اس حصے والا ادھر سے لے گا، یہ حصے والا اس کے گھر کے اندر سے، اس کی زمین کے اندر سے گزر کر ایسے آئے گا، تو یہ تقسیم تو نہ ہوئی، جھگڑا تو اپنی جگہ پہ باقی رہ گیا۔ تو وہ تو قاسم کے پاس آئے تھے تاکہ وہ ہمارے حصے الگ کر دے، ہمارے جھگڑے ختم ہوں۔ جھگڑے اسی بات پہ تو ہوتے ہیں کہ اس کا راستہ ادھر سے کیوں ہے، اس کا پانی یہاں سے کیوں گزر رہا ہے۔ تو تقسیم میں قاسم ہر ایک کو الگ کر دے گا، ہر ایک کے حصے علیحدہ کر دے گا۔ تو وَيُفْرِضَ كُلَّ نَصِيبٍ عَنِ الْبَاقِي، تو ہر ایک کے حصے کو جدا کر دے گا باقی سے، دوسرے 4 کے حصے سے۔
بطریقہ و شربہ، اس کے راستے اور پانی کی نالی کے ساتھ، حتی لا یکون لنصیب بعضهم بنصیب الآخر تعلق، تاکہ ایک کے حصے کا دوسرے کے حصے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ بچے۔ تو جب ایسے کر لے گا تو فتنقطع المنازعات، تو اب یہاں منازعات، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یعنی پہلے جو جھگڑا تھا وہ تھا ہی اسی وجہ سے کہ سارا معاملہ مکس ہوا تھا، اس کا راستہ ادھر سے جا رہا ہے، اس کا پانی ادھر سے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ اب جب یہ دونوں حصے، یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئیں تو اب پوری طور پہ تقسیم متحقق ہو جائے گی، یعنی تقسیم کا معنی یہاں اب ثابت ہو جائے گا۔ تو جب اس نے حصے بنا لیے، اب شرکاء کو دے گا کیسے؟ اب پہلا حصہ احمد کو دے دے، دوسرا حصہ حماد کو دے دے، تیسرا حصہ عبدالحمید کو دے دے، تو اب اس سے دل کے اندر تھوڑا تھوڑا رجحان کچھ اور پیدا ہوگا۔ ایک کہے گا مجھے تو وہ والا حصہ ملنا چاہیے تھا، حالانکہ ہیں سارے پلاٹ برابر، سارے پلاٹ ایک ایک کنال کے ہیں۔ تو اب کیسے تقسیم کرے گا؟ تو کہتے ہیں ثم یلقب نصیبا بالاول، تو ایک حصے کو نام دے گا نمبر 1، دوسرے حصے کو نام دے گا نمبر 2، تیسرے حصے کو نمبر 3 کا نام دے گا۔ گویا کہ اس نے پانچوں حصوں کو نام دے دیے کہ حصہ نمبر 4 ہے، یہ 5 ہے، یہ 1 ہے، یہ 3 ہے۔ جب حصے متعین ہو گئے، ہر ایک کا راستہ بھی الگ ہو چکا ہے، ہر ایک کے لیے پانی کا بھی علیحدہ سے بندوبست ہو چکا ہے، اب تطیب خاطر کے لیے قاضی ایک کام کرے گا تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ جائے کہ مجھے تو وہ والا حصہ ملنا چاہیے تھا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور قاسم نے جو اچھے والا حصہ تھا وہ فلاں کو دے دیا ہے، جو اچھا حصہ نہیں تھا وہ مجھے دے دیا۔ اس بات کو ختم کرنے کے لیے ثم یخرج القرعۃ، جو قاسم ہے وہ قرعہ نکالے گا، ایک پرچی 5 پرچیاں لے کر ان پرچیوں کے اوپر 5 نام لکھ لے گا۔ جب اس نے 5 نام لکھ لیے اور ان شرکاء کو سامنے بٹھائے گا اور ان کو بتا دے گا کہ دیکھیں اب میں آپ کے سامنے یہ پرچیاں بنا کر ڈال رہا ہوں، تو اب ہم تقسیم کر دیں گے 5 پرچیوں کے اعتبار سے۔ تب اس نے ان پرچیوں پہ 5 کے نام لکھے ہوئے تھے، یعنی اب قرآن اندازی میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف 5 پرچیاں ایسی رکھی جائیں جن 5 پرچیوں کے اوپر حصوں کے نمبر لکھے ہوں، حصہ نمبر 1، حصہ نمبر 2، حصہ نمبر 3، حصہ نمبر 4، حصہ نمبر 5، جبکہ دوسری طرف 5 پرچیاں ایسی ہوں جن پرچیوں پہ 5 نام لکھے جائیں۔ تو اب دائیں طرف والی ڈھیری میں سے ایک پرچی اٹھائے اور بائیں طرف والی ڈھیری میں سے ایک پرچی اٹھائے۔ تو مثال کے طور پہ جب اس نے دائیں طرف والی پرچی میں پہلی پرچی اٹھائی تو اس پرچی میں حامد کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی ان 5 پرچیوں میں سے ایک پرچی حامد کے نام کے نکلی۔ اب اس نے دوسری ڈھیری میں سے پرچی اٹھائی تو اس پرچی پہ حصہ نکلا تھا حصہ نمبر 5۔ تو گویا کہ اب یہ دونوں پرچیوں والے آپس میں برابر ہو گئے، حصہ نمبر 5 حامد کا ہو جائے گا۔ اب وہ دوسری پرچی اٹھائے مثلا تو اس دوسری پرچی میں عبدالحمید کا نام نکلتا ہے۔ اب دوسرے ڈھیر کی طرف چلا جائے، وہاں سے ایک اور پرچی اٹھائے تو اس میں حصہ نمبر 1 نکلتا ہے، تو عبدالحمید کو حصہ نمبر 1 دے دے گا۔ تو یوں کر کے قاضی قاسم قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کرے تاکہ کسی کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو
کہ قاسم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ثم یخرج القرعۃ، قرع کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، قاسم اپنی مرضی سے چاہے تو بھی تقسیم کر سکتا ہے، لیکن یہ کام اس لیے کیا جائے گا تاکہ ایسی باتیں لوگ نہ کریں کہ قاسم نے فلاں کی طرفداری کی ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس پر دلیل وہ حدیث مبارکہ جو ابن ماجہ شریف میں ہے کہ نبی کریم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں سفر میں تشریف لے جاتے، سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے، تو اس وقت ازواج مطہرات ان کے ناموں پہ قرعہ ڈالتے، تو ان میں سے جن کا نام نکلتا تھا ان کو سفر میں ساتھ لے کر جاتے۔ تو یہ روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سافر اقرع بین نسائہ۔ اسی طرح غلام کی تقسیم وہ بھی قرعہ سے کی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب ان کے کچھ غلام تھے، ان کے علاوہ کوئی اور چیز ان کی ملکیت میں نہیں تھی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو قرعہ اندازی کے ذریعے سے تقسیم فرمایا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔